ناظرین کرام، کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے کچھ چیزوں کا ہونا بہت ہی ضروری ہوتا ہے، جس میں نظام، انصاف، تعلیم، صحت، خوراک اور دفاع وغیرہ شامل ہیں۔ اور ان سب چیزوں کے بعد آتا ہے انفراسٹرکچر۔ جس کسی ملک کا انفراسٹرکچر مضبوط ہوتا ہے اسے ایک ترقی یافتہ ملک سمجھا جاتا ہے۔ کسی بھی ملک کا اپنے انفراسٹرکچر پر پیسے لگانے کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے شہروں کو خوبصورت بنا سکے، بلکہ اس کا اصل مقصد ملکی کاروبار کے وسائل کو بڑھانا اور مختلف علاقوں کے روابط کو کم فاصلے سے بحال کرنا ہوتا ہے۔ چین کی ترقی کے بارے میں پوری دنیا کو پتہ ہے کہ چین رواں صدی میں انفراسٹرکچر پر بہت پیسے خرچ کر رہا ہے۔ ناظرین، بنگلہ دیش میں چین نے ایک ایسا منصوبہ تکمیل کیا ہے جس نے دنیا کو ایک نئی راہداری متعارف کروائی ہے۔ دنیا کے بہت سے ممالک سمندر میں انڈر واٹر ٹنل تعمیر کرنے کے خواہاں ہیں، کیونکہ سمندر میں دنیا کو ملانے کے لیے بہت سے شارٹ کٹ راستے موجود ہیں۔ لیکن سمندر میں تو عام سڑک کو بنانا ناممکن ہوتا ہے، مگر چین کے ماہر انجینئرز نے نہ صرف سمندر کے اوپر سڑکیں تعمیر کی ہیں، بلکہ حیران کن طور پر سمندر کے پانیوں کے نیچے سڑک کے منصوبے بھی تکمیل کیے ہیں۔ سال 2023 میں چین نے انفراسٹرکچر کے ایسے منصوبوں کی بنیاد رکھی ہے جو دنیا کے بر اعظموں کو انتہائی شارٹ کٹ راستے فراہم کرتے ہیں، اور ان منصوبوں کی تکمیل سے ترقی پذیر ممالک کو ترقی کے بے شمار مواقع میسر آئیں گے۔ ناظرین، جہاں ایک جانب یہ منصوبے رواں صدی کے بڑے منصوبے قرار دیے جا رہے ہیں اور ان منصوبوں سے نئی معاشی سرگرمیاں سامنے آ رہی ہیں، وہیں یہ منصوبے چین کی حیرت انگیز اور ماہرانہ تعمیراتی صلاحیت کا عکس بیان کرتے ہیں۔ گزشتہ 11 سالوں میں چین نے دنیا کو نیا ٹریڈ روٹ متعارف کروانے کے لیے دریاؤں، سمندروں، صحراؤں اور کئی پہاڑی سلسلوں کو تراشتے ہوئے سڑک اور ریل کے منصوبے تکمیل کیے ہیں۔ چین نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت ایسے منصوبے تکمیل کیے ہیں جن کی تعمیرات نے دنیا کو حیرت میں مبتلا کر دیا ہے۔ ایک دہائی میں اس منصوبے کو ایشیا، افریقہ، اوشیانہ اور لاطینی امریکہ تک وسعت ملی ہے۔ ان سبھی ممالک میں چائنا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت کئی منصوبے تکمیل ہوئے ہیں اور سینکڑوں تکمیل کے مختلف مراحل میں ہیں۔ نئے منصوبے ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک کو باہمی اقتصادی و معاشی ترقی کے مواقع فراہم کرتے ہیں۔ ناظرین، چین کا ایک ایسا ہی بڑا منصوبہ آپ کو اس ویڈیو میں دکھانے جا رہے ہیں جس کی تعمیرات نے ایشیا میں موجود انفراسٹرکچر کو ایک نیا رخ دیا ہے۔ امریکی تھنک ٹینک امریکن انٹرپرائزز انسٹی ٹیوٹ کے تخمینے کے مطابق بنگلہ دیش میں چین کی کل سرمایہ کاری $7.07 بلین ہے۔ اس کے علاوہ چینی کمپنیوں نے مختلف شعبوں میں $22.94 بلین کے تعمیراتی ٹھیکے حاصل کیے ہیں۔ اس طرح چین نے اپنے ساتھ ساتھ اپنے ہمسایہ ممالک کے انفراسٹرکچر پر بھی بہت کام کیا ہے۔ اپنے ہمسایہ ممالک کے انفراسٹرکچر کو مضبوط بنانے میں چین کا صرف ایک ہی مقصد رہا ہے کہ ان کی برآمدات میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ آئے، کیونکہ چین زیادہ تر اپنی پروڈکٹ دیگر دنیا کے ممالک کو بیچتا ہے، اور اس کے علاوہ چین کے ساتھ کسی اور ملک کی کوئی بندرگاہ نہیں لگتی، تو چین اپنی برآمدات زیادہ تر اپنے ہمسایہ ممالک کے ذریعے کرتا ہے، اور اگر چین کو اپنی پروڈکٹ بنانے میں کسی را مٹیریل کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ انہی ممالک کے راستوں کے ذریعے انہیں حاصل کرتا ہے، اور ان را مٹیریل کو حاصل کرنے میں چین کو کسی قسم کی رکاوٹ کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑتا۔ بس یہی وجہ ہے کہ چین اپنے ہمسایہ ممالک کے انفراسٹرکچر پر بہت پیسہ لگا رہا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں حال ہی میں بنائی گئی انڈر واٹر ٹنل کی۔ یہ ٹنل جنوبی ایشیا کی سب سے پہلی انڈر واٹر ٹنل ہے۔ اس کو بنانے میں لگ بھگ $7.08 بلین لاگت آئی ہے۔ یہ ٹنل 9.3 کلومیٹر لمبی ہے۔ اس ٹنل کی سروس کی زندگی 100 سال تک ہے۔ اس ٹنل کو 28 اکتوبر 2023 کے دن ٹریفک کے لیے پہلی بار کھولا گیا ہے۔ بنگلہ دیشی وزیر اعظم شیخ حسینہ نے یہاں پہلا ٹول ادا کیا اور ٹنل سے گزر کر اس کا آغاز کیا۔ یہ ٹنل بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ کو جنوبی بندرگاہی شہر چٹاگانگ سے جوڑتی ہے۔ اس ٹنل کے اندر 2 وے روڈ بنائے گئے ہیں جو کہ 4 لین پر مشتمل ہیں، اور اس ٹنل میں گاڑیوں کی رفتار 80 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہے۔
ماہرین کے مطابق اس ٹنل کی اہمیت یہ ہے کہ یہ مکمل طور پر چینی معیار اور تکنیکی خصوصیات کو استعمال کرتے ہوئے بنائی گئی ہے۔ یہ شیلڈ ٹنل 2450 میٹر لمبی ہے اور ٹنل کا قطر 11.8 میٹر ہے۔ مقامی حکام نے اس ٹنل کا نام کارنل ندی کے نام پر رکھا ہے۔ اس ٹنل کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ پانی کے اندر ہر قسم کے خطرات کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ یہ ٹنل سیاحت کو فروغ دے گی اور بنگلہ دیش کے خوبصورت مناظر اور ثقافتی وراثت زائرین کی توجہ کی وجہ بنے گی اور ترقی میں اضافے کا باعث بنے گی۔ اس کے علاوہ بنگلہ دیش میں بڑھتی ہوئی ٹریفک کو کنٹرول کرنے میں بھی معاون ثابت ہوگی۔ ناظرین اکرام، بنگلہ دیش میں چٹاگانگ شہر سب سے بڑا بندرگاہی شہر ہے۔ چٹاگانگ کا بنگلہ دیش کی جی ڈی پی کا 12% حصہ ہے، جس میں صنعتی پیداوار کا 40%، بین الاقوامی تجارت 80% اور ٹیکس محصولات کا 50% شامل ہے۔ بندرگاہی شہر ملک کی بہت سی قدیم اور بڑی کمپنیوں کا گھر ہے۔ اس ٹنل کو بناتے وقت پروجیکٹ مینجمنٹ کو وبا اور خام مال میں کمی جیسی کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس ٹنل کو بنانے میں جو مشینری استعمال ہوئی ہے وہ چین سے سمندر کے راستے پروجیکٹ سائٹ تک پہنچائی گئی ہے۔ یہ چین سے برآمد ہونے والی اور جنوبی ایشیا میں استعمال ہونے والی پہلی بڑے قطر والی مشین ہے۔ اس کا قطر 12 میٹر اور لمبائی 94 میٹر ہے اور وزن 2200 ٹن سے زیادہ ہے۔ ناظرین اکرام، یہ ٹنل ایشین ہائی وے کو ڈھاکہ چٹوگرام کاکس بازار ہائی وے سے جوڑتی ہے، جس سے چٹوگرام سے جنوب مشرقی سمندری ساحلی شہر کاکس بازار تک کے فاصلے میں 40 کلومیٹر کی کمی آئی ہے۔ چینی پروجیکٹ مینیجر کا کہنا ہے کہ ٹنل کا مکمل ہونا بنگلہ دیشی معیشت کی مضبوطی کی علامت ہے۔ چین نے بنگلہ دیش میں سڑک ٹرانسپورٹ کے بنیادی ڈھانچے میں نمایاں تعاون کیا ہے، جس میں متاثر کن پدما پل اور بنگلہ دیش کرنافولی ریور ٹنل پروجیکٹ شامل ہیں۔ ناظرین اکرام، قابل ذکر سڑک اور پل کے منصوبوں میں پاکسی برج بنگلہ دیش، چائنا بنگلہ دیش فرینڈشپ برج، ڈھاکہ ایلیویٹڈ ایکسپریس وے اور ڈھاکہ اشولیا ایلیویٹڈ ہائی وے پروجیکٹ شامل ہیں۔ بنگلہ دیش میں چین کی سرمایہ کاری توانائی کے شعبوں میں بھی پھیلی ہوئی ہے۔ توانائی کے بڑے منصوبوں میں پائرا 1320 میگا واٹ کا الٹرا سپر کریٹیکل کوئلے سے چلنے والا پاور پلانٹ شامل ہے۔ بنگلہ دیش میں گزشتہ 10 سالوں میں چین نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت 35 منصوبوں کے لیے $4.45 بلین بھی جاری کیے ہیں۔ 2016 میں صدر شی کے دورہ کے دوران بنگلہ دیش اور چین کے درمیان متعدد مفاہمت کی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط ہوئے تھے۔ چائنا بیلٹ اینڈ روڈ کے تحت بنگلہ دیش کو BRI منصوبوں کے لیے $26 بلین اور جوائنٹ وینچر کے منصوبوں کے لیے $14 بلین ملیں گے، جس کا مجموعی طور پر $40 بلین کا پیکج ہے۔ ناظرین اکرام، اس بڑی سرمایہ کاری سے نہ صرف چین اور بنگلہ دیش بلکہ خطے کو بھی ترقی کے وسیع مواقع میسر آئیں گے۔